آج آپ کو بتائیں گے رحمان ڈکیت کی اصلی کہانی۔ رحمان ڈکیت ایک ایسا خطرناک نام بچہ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر پچھلے 40-50 سال کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو جو پہچان انڈیا کے اندر داؤد ابراہیم نام کو ملی ہوئی ہے، بالکل وہی یا اس جیسی ہی پہچان پاکستان کے اندر رحمان ڈکیت نام کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج اچانک سے یہاں پر رحمان ڈکیت کا ذکر کیوں؟ تو دوستو، اس کی مین وجہ ہے بالی ووڈ کی آنے والی ایک نئی فلم کہ جس کا نام ہے دھرندر۔ اس فلم کے اندر جو سب سے مین کردار دکھائے گئے ہیں، انہی کرداروں میں سے ایک کردار کا نام ہے رحمان ڈکیت۔ رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی کسائی نما ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہی رحمان ڈکیت کہ جس نے ایک لمبے وقت تک پاکستان کو ہلا کر رکھا تھا۔ تو ہماری اس کہانی کا آغاز 1970 اور 80 کے دور سے ہوتا ہے کہ جس دور میں جہاں ایک طرف انڈیا میں ممبئی شہر کے اندر پوری ایک انڈر ورلڈ کی دنیا پنپ رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر کے اندر بھی کئی ایسے بڑے بڑے گینگز ایکٹیو ہوا کرتے تھے کہ جن کا اثر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی باہر دور دور تک ہوا کرتا تھا۔ انہی بڑے بڑے گینگز کی گینگ وار کے بیچ میں ہی جنم ہوتا ہے رحمان ڈکیت کا۔ ابھی رحمان ڈکیت کی عمر کافی کم ہی رہی ہوگی کہ ایک مشہور گینگسٹر نے رحمان ڈکیت کے فادر کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رحمان ڈکیت کا خود کا فادر بھی کراچی کی کرائم دنیا کا ایک مشہور نام تھا۔ جہاں تک سوال خود رحمان ڈکیت کا ہے تو اس کے بارے میں بھی کئی رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اس نے کرائم کی دنیا میں قدم صرف 13 سال کی عمر میں ہی رکھ دیا تھا۔ 13 سال کا تھا کہ جب اس نے کسی جھگڑے کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو چاقو کے ذریعے سے قتل کر دیا تھا، اور اسی کے آس پاس میں ہی یعنی جب وہ اتنی ہی عمر کا یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے کی عمر کا رہا ہوگا تبھی اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ شاید اس کی ماں کسی دوسرے گینگ کے بندے کے ساتھ انوالو ہے۔ ساتھیوں، اتنی کم عمر میں ہی اپنے ہاتھوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے خون سے رنگ لینے کے بعد رحمان ڈکیت اب اپنے گھر سے فرار ہو گیا، اور یہاں سے فرار ہوتے ہی پھر رحمان ڈکیت کی زندگی میں اس خاص اور اہم انسان کی انٹری ہوئی تھی کہ جس نے رحمان ڈکیت کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان ڈکیت کے جو ابھی تک رحمان ڈکیت بنا ہی نہیں تھا بلکہ رحمان بلوچ ہوا کرتا تھا، اس کو رحمان بلوچ سے رحمان ڈکیت بنانے والا یہی انسان تھا، اور اس انسان کا نام تھا حاجی لالو۔ حاجی لالو دراصل اس دور میں کراچی کے ایک ڈون کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا جو اپنا پورا ایک گینگ چلایا کرتا تھا۔ اس نے اس کم عمر رحمان بلوچ کو نہ صرف اپنی سرپرستی میں لیا بلکہ مانو اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیا، اور اس کے جو اپنے بیٹے تھے ان کی طرح ہی اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ حاجی لالو کے دو خود کے اپنے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے جن کے نام تھے یاسر عرفات اور ارشد پپو۔ اب ارشد پپو، یاسر عرفات اور رحمان ڈکیت تینوں نے مل کر حاجی لالو کے گینگ کو چلانا شروع کر دیا، اور تینوں نے مل کر پھر کراچی اور خاص طور سے اس کے لیاری کے علاقے میں وہ تباہی اور بربادی مچائی کہ جس کو کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ شروعاتی دنوں میں ہی رحمان ڈکیت کی کرائم کی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی تھی۔ مرڈر، کڈنیپنگ، ٹارچر، زمینوں پر قبضہ کرنا، ہتھیاروں یا پھر ڈرگز جیسی چیزوں کی اسمگلنگ کرنا، مطلب اب کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جس سے رحمان ڈکیت کا نام جڑا ہوا نہ ہو۔ کیسز کی تعداد تو اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ان کی گنتی نہ تو خود رحمان ڈکیت کو پتا تھی اور نہ ہی وہ ان کو گنا کرتا تھا۔ اپنے بالکل شروعاتی دور میں ہی رحمان ڈکیت نے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پولیس نے اس دور میں ہی لاکھوں کا انعام اس کے سر پر رکھ دیا تھا، مگر تمام کوششیں بے نتیجہ رہا کرتی تھیں۔ اب رحمان ڈکیت حاجی لالو کی سرپرستی میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی لالو نے رحمان ڈکیت کے ساتھ کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے باقی بیٹوں کی طرح ہی ایک بیٹا سمجھتا تھا۔ ایون رحمان ڈکیت کی شادی بھی حاجی لالو نے ہی کروائی تھی۔ دوسری طرف رحمان ڈکیت بھی حاجی لالو کا بڑا وفادار تھا۔ اس دور میں جو کراچی کے باقی بڑے بڑے گینگز تھے وہ آئے دن اس کو آفر کرتے رہتے تھے، اس کو اپنے گینگ میں لانے کے لیے بڑی بڑی ڈیل اس کے سامنے رکھا کرتے تھے، مگر وہ ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی حاجی لالو کو اپنا باپ ہی سمجھا کرتا تھا، اور حاجی لالو کے جو دونوں بیٹے تھے ان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مگر ان سارے لوگوں کو بھی ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اب ان سب کی زندگی میں سب سے بڑا ٹوئسٹ آنے والا ہے، اور یہ سب سے بڑا جو موڑ آیا تھا وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ پیسے کی وجہ سے آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ رحمان ڈکیت کے جو لگاتار کرائم کی دنیا میں اپنے باپ جیسے حاجی لالو کے لیے کام کر رہا تھا،
تو اس کام کے بدلے میں اکٹھی ہونے والی ڈھیر ساری رقم جمع ہوتی جا رہی تھی، اور یہ ڈھیر ساری رقم کہیں اور نہیں بلکہ حاجی لالو کے پاس جمع ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ موقع پر جب بھی رحمان ڈکیت کو پیسے دیے جاتے تھے یا رقم دینے کا وقت آتا تھا تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ سوچ کر حاجی لالو کے ہی پاس چھوڑ دیا کرتا تھا کہ یہ اس کے باپ کی طرح ہے، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ سارے ہی پیسے ایک بار میں حاصل کر لے گا۔ مگر وقت کے ساتھ اب دھیرے دھیرے یہ رقم اکٹھا ہو کر 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 80-90 کے دور کی بات چل رہی ہے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم حد سے زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ تو جب رحمان ڈکیت نے حاجی لالو سے اپنی یہ رقم واپس مانگی تو حاجی لالو نے سیدھے طور پر وہ رقم دینے کی بجائے اب ٹال مٹول شروع کر دی۔ بات یہاں تک بگڑ گئی کہ اب حاجی لالو نے اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے اس رحمان ڈکیت کو جیل میں ڈلوا دیا کہ جو رحمان ڈکیت ابھی تک پولیس کے کبھی ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ اب رحمان ڈکیت جیل میں تو جا چکا تھا، مگر ساتھ ہی وہ حاجی لالو اور ارشد پپو مطلب پورے خاندان کا جانی دشمن بھی بن چکا تھا، اور ان کو لے کر غصے سے کھول رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہی رحمان ڈکیت جیل سے بھاگنے میں کامیاب بھی رہا، اور جیل سے نکلنے کے بعد اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا حاجی لالو اور اس کے خاندان سے بدلہ لینا۔ اور بس ساتھیوں، یہی سے ہی ارشد پپو کے گینگ اور دوسری طرف رحمان ڈکیت کا گینگ کہ جو اس نے بعد میں اپنا ہی بنا لیا تھا، ان دونوں کے بیچ وہ گینگ وار شروع ہوئی کہ جس نے اگلے کئی سالوں تک کراچی کی سڑکوں پر خون کی وہ داستانیں لکھی کہ جن کو اتہاس کے پنوں سے کبھی نہیں مٹایا جا سکے گا۔ اور خون کی اس لمبی اور دردناک داستان میں جو انسان سب سے پہلا نشانہ بنا تھا وہ دراصل ارشد پپو کی بیوی کا سگا ماموں تھا، جو کسی جنازے سے مطلب فیونرل سے واپس آ رہا تھا، اور ادھر رحمان ڈکیت جیل سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسی کو گھیر کر قتل کر ڈالا، اور دردناک طریقے سے قتل کرنے کے فوراً بعد حاجی لالو اور ارشد پپو کو میسج بھجوایا کہ میں نے تمہاری فیملی سے بدلہ لینے کی شروعات کر دی ہے، اور یہ تو شروعات ہے، اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ دوسری طرف ارشد پپو بھی اس معاملے سے پوری طرح سے ہل گیا تھا، اور مانو کہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ رحمان ڈکیت کو اس دنیا سے ہی ختم کر ڈالے گا۔ اور اس نے بدلے کی اپنی اس کارروائی میں جس انسان کو سب سے پہلے نشانہ بنایا وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود رحمان ڈکیت کا چاچا تھا۔ اس نے پہلے تو رحمان ڈکیت کے چاچا کو کہیں پر گھیرا، اور گھیرنے کے بعد فوراً قتل نہیں کیا بلکہ پہلے رحمان ڈکیت کو کال لگائی، اور پھر کال پر ہی اس کے چاچا کو ٹارچر کیا اور اس کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ مطلب ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کو کال پر سناتے ہوئے ہی اس کے چاچا کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ دوسری طرف رحمان ڈکیت جو یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ تڑپ رہا تھا، تلملا رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ کر نہ سکا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ارشد پپو کا خون ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ اب اس نے کراچی کے اندر جو لیاری کا علاقہ تھا جہاں پر رحمان ڈکیت کے اہم ٹھکانے تھے ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ اب دھیرے دھیرے رحمان ڈکیت کو یہ یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی دن یہ لوگ مجھ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر ٹیمپریری کراچی چھوڑ کر بلوچستان کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر جا کر ایک بار پھر سے نئے طریقے سے اس نے اپنے نیٹ ورک کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا، اور یہ انتظار کرنے لگا کہ کب صحیح ٹائم آئے گا اور میں واپس کراچی کے لیاری میں لوٹوں گا اور ارشد پپو، حاجی لالو، ان کی پوری فیملی سے بدلہ لوں گا۔ جب ایک طرف رحمان ڈکیت یہ سب کچھ کر رہا تھا، تبھی دوسری طرف ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کے ایک اور بھی قریبی دوست کو قتل کیا جس کا نام تھا فیضو۔ فیضو رحمان ڈکیت کا اتنا زیادہ قریبی تھا کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو رحمان ڈکیت نہ صرف رو رہا تھا بلکہ ارشد پپو سے بار بار منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں مان لے گا لیکن وہ اس کو قتل نہ کرے، لیکن ارشد پپو نے آخر میں اس کو قتل کر کے ہی دم لیا۔ ویسے یہاں پر اس فیضو کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس وقت اس کا قتل ہوا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا بھی ہوا کرتا تھا، جس بیٹے کو پھر رحمان ڈکیت نے بالکل اسی طرح سے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا جس طرح سے کسی دور میں خود رحمان ڈکیت کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ اور جانتے ہیں کہ یہ فیضو کا بیٹا کون تھا؟ تو یہ تھا عزیر بلوچ۔ جی ہاں، وہی عزیر بلوچ کے جو آنے والے دنوں میں نہ صرف رحمان ڈکیت کی گدی سنبھالنے والا تھا بلکہ اس کرائم کی دنیا میں اس سے بھی بڑا اور خطرناک نام بننے والا تھا۔ کہانی پر واپس آئیں تو رحمان ڈکیت کا دبدبا ایک بار پھر سے کراچی میں بڑھنے لگا تھا، بلکہ اس بار تو اس نے کراچی کے اندر پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے قدم جما لیے تھے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کرنے لگی تھی۔
इस पार्टी का नाम था पीपल्स पार्टी। जी हाँ, वही कि जिस पार्टी से पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का ताल्लुक था। और आज के हिसाब से देखें तो उन्हीं बिलावल भुट्टो की पार्टी के जो इन्हीं बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान के काफी मशहूर पॉलिटिशियन हैं। अब रहमान डकैत क्राइम की दुनिया में तो पहले ही कराची का सबसे बड़ा नाम समझा जाता था, अंदर ही अंदर पूरा उसका एक मजबूत नेटवर्क था। मगर अब कि जब एक राजनीतिक पार्टी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया था, तब तो उसकी ताकत और उसके असर की कोई हद ही नहीं रही थी। वो और उसका साथी मतलब उजैर बलोच मानो एक बेलगाम घोड़े की तरह हो चुके थे और कराची के मानो मालिक बन चुके थे। रहमान डकैत के असर और उसकी ताकत को अगर आप लोगों को देखना है तो आपको 18 अक्टूबर 2007 के दिन पर नजर डालनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो एक लंबे एग्जाइल के बाद पाकिस्तान वापस लौट रही थी। लाखों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे, मगर इसी भीड़ के दौरान अचानक से बड़ा धमाका हुआ। कार से होने वाले इस बड़े धमाके में लगभग 140 लोगों की जान चली गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जानते हैं कि ऐसे खतरनाक और डरावने माहौल में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वहां पर कौन मौजूद था? पाकिस्तान की आर्मी? जी नहीं। पाकिस्तान की पुलिस? वो भी नहीं। ISI? वो भी नहीं, बल्कि रहमान डकैत था। जी हाँ, आज भी वो फोटोज हर तरफ वायरल होते रहते हैं कि जिसमें देखा जा सकता था कि ऐसे माहौल में बेनजीर भुट्टो की गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो दरअसल रहमान डकैत के हाथों में था। वही वो इंसान था कि जिसने वहाँ से बेनजीर भुट्टो को निकालकर भुट्टो हाउस तक पहुँचाया था। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए कि रहमान डकैत एक तरफ तो क्राइम की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम था कि जिसके ऊपर पुलिस ने सबसे ज्यादा इनाम रखा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी वो उसको पकड़ती नहीं थी, वो उसको कुछ नहीं कहती थी। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस जो थी या सिस्टम जो था वो उसकी ताकत और असर के सामने बेबस था। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस थे उनके लिए तो रहमान डकैत ऐसा था कि वो सिक्योरिटी के मामले में कराची में सबसे ज्यादा भरोसा ही इसी पर कर रहे थे। जबकि तीसरी तरफ देखें तो अब धीरे धीरे कराची के आम और गरीब लोगों में रहमान डकैत अपनी एक हीरो मतलब कि रॉबिन हुड की छवि भी बना चुका था। वो सोसाइटी के कमजोर और गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी करता रहता था, उसकी वजह से वो तमाम लोग इसको अपना मसीहा मान बैठे थे। मगर अब हुआ ये कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी कि जिसने रहमान डकैत के सर पर हाथ रखा हुआ था, उसको ही रहमान डकैत से डर लगने लगा। डर लगने की वजह थी रहमान डकैत का हद से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ असर। इवन जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके ऊपर भी अब क्लियरली रहमान डकैत का असर दिखने लगा था। कराची शहर के अंदर कौन किस पोस्ट पर बैठेगा, टिकट किसको बांटे जाएंगे और कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें भी अब रहमान डकैत के असर से तय होने लगी थी। इसीलिए ऐसा दावा किया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ही ये डिसाइड कर लिया था कि रहमान डकैत को निपटा दिया जाए। और बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की कि जिनको SSP चौधरी असलम के नाम से याद किया जाता है, जो पाकिस्तान के अभी तक के सबसे धाकड़ पुलिस वाले के तौर पर याद किए जाते हैं। अब वैसे तो ये जो चौधरी असलम हैं ये खुद में ही एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनके ऊपर अगर सही से बात की जाए तो एक अलग और बड़ी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मगर आज अगर सिर्फ अपने मुद्दे पर ही रहते हुए बात करें तो अब हुआ ये कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और ऐसे ही गैंगस्टर से निपटने में माहिर समझे जाने वाले चौधरी असलम को भी रहमान डकैत से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। चौधरी असलम ने अपनी एक स्पेशल फोर्स बनाई और अपने मिशन पर लग गए। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक से चौधरी असलम को अपने नेटवर्क के थ्रू ये खबर मिली कि जो रहमान डकैत है वो बलूचिस्तान के हब के इलाके में मौजूद है। चौधरी असलम फौरन अपनी स्पेशल टीम को लेकर निकल पड़े। रास्ता में ही एक ट्रक के अंदर इन लोगों ने अपने कपड़े बदले, अपना हुलिया बदला। मगर हुआ ये कि जैसे ही ये उस खास इलाके में पहुंचे कि जहां पर रहमान डकैत के होने की खबर मिली थी, तो इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां पहुंचते ही इन लोगों के ऊपर खतरनाक हमला हो गया। गोलियां चलने लगी और देखते ही देखते इनकी टीम के कई लोग गोलियों से छलनी हो गए। और तो और खुद चौधरी असलम की भी गोलियां लगी। वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के जरिए से उनको कराची पहुंचाया गया। दरअसल हुआ ये था कि रहमान डकैत को इन लोगों की पल पल की खबर थी। उसको खबर थी कि ये लोग कब निकल रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं। इवन उसने तो जगह जगह पर CCTV कैमरास तक लगवा रखे थे, जिनके थ्रू वो इन सबको देख भी सकता था। अब चौधरी असलम बाद में वैसे तो इन खतरनाक जख्मों से भी उबर गए थे, ठीक हो गए थे, लेकिन जो उनको रहमान डकैत ने अंदर से जख्म दिए थे उन्होंने चौधरी असलम को हिला कर रख दिया था। चौधरी असलम ने अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद ही यही बना लिया था कि उनको सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत से निपटना है। कुछ वक्त के बाद SSP चौधरी को ये मौका मिल भी गया। उन्होंने एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा और इस बार रहमान
ڈکیت کو آخر گرفتار کر بھی لیا۔ کراچی میں جو ان کی اپنی خاص جیل تھی وہاں پر اس کو لایا گیا اور وہاں پر الٹا لٹکا کر باقاعدہ رحمان ڈکیت کو کافی ٹارچر کیا گیا۔ اس ٹارچر کے ذریعے سے اس کی زندگی کے جتنے جرم تھے ان میں سے زیادہ تر کو قبول بھی کروا لیا گیا، مگر خاص بات یہ تھی کہ اس بار یہ جو رحمان ڈکیت کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو آن ریکارڈ نہیں لیا گیا تھا۔ مطلب کاغذی طور پر تو رحمان ڈکیت گرفتار ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ایس ایس پی چودھری اسلم اور ان کے کچھ اوپر نیچے کے لوگ مل کر رہے تھے۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک بار پھر سے رحمان ڈکیت ان تمام لوگوں کو چکما دینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس طرح سے کہ جب اگلے دن چودھری اسلم واپس اپنے اس جیل میں آئے تو ان کے یہ سن کر ہوش اڑ گئے کہ رحمان ڈکیت تو بھاگ چکا ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ چودھری اسلم کے ہی ٹیم کے جو ایک دو لوگ تھے ان سے رحمان ڈکیت نے ڈیل کر لی تھی اور ان کو آفر دیا تھا کہ اگر وہ اس کی بھاگنے میں مدد کریں تو وہ ان کو 5 کروڑ دے گا۔ اس طرح سے رحمان ڈکیت اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مگر ظاہر ہے یہ چیز چودھری اسلم جیسے لوگوں کے لیے ان کی پرسنالٹی پر ایک کالا دھبا تھی، کیونکہ پورے پاکستان میں ان کا دبدبا ہی اسی وجہ سے تھا کیونکہ ان کو کرائم دنیا کے ایسے بڑے ناموں سے نپٹنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ تو اسی لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی وقت ہی چودھری اسلم نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگلی بار رحمان ڈکیت کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ انکاؤنٹر ہوگا۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بالکل ہوا بھی ایسا ہی۔ 9 اگست 2009 کے دن اچانک سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے میڈیا میں اب یہ خبر دکھنے لگی کہ لیاری کا سب سے بڑا ڈان، سب سے بڑا نام مارا گیا۔ مطلب رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہو چکا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ انکاؤنٹر تو صرف دکھاوے کا تھا، ورنہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک بدلہ ہے۔ رحمان ڈکیت کے چلے جانے کے بعد کرائم کی دنیا کی اس کی اس گدی کو عزیر بلوچ نے سنبھالا اور اس نے تو پھر رحمان ڈکیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے وہ کام کیے کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فی الحال رحمان ڈکیت کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔